کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2026 میں دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ ایک ایسے ملک سے ہار جائے گی جس پر وہ پچھلے 40 سال سے پابندیاں لگا رہا ہے؟ یہ میں نہیں بلکہ پروفیسر سائن کا کہنا ہے، جن کی ٹرمپ کے حوالے سے 2 پریڈکشنز تو سچی ہو چکی ہیں، اب تیسری کا انتظار ہے۔ یہ کوئی معمولی کانسپیرنسی تھیوری نہیں بلکہ گیم تھیوری کے ماہر پروفیسر سائن کے وہ ڈراؤنی پریڈکشن ہے جو اب تیزی سے حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ اگر یہ سچی ثابت ہوئی تو اگلے 6 مہینوں میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ کاغذ کی ردی بن کر رہ جائے گا اور دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس سیکرٹ ڈسپریڈ کو بے نقاب کریں گے جو مین سٹریم میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایران کے $50,000 کے سستے ڈرونز امریکہ کے $1 ٹریلین کے غرور کو مٹی میں ملا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایمرجنسی وار پاورز یا اپنی ایکسٹینشن کے لیے پوری دنیا کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس کا راستہ سیدھا سیکرٹ سوسائٹیز اور اینڈ ٹائمز کے ایجنڈا سے نکلتا ہے۔ اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو سچائی کا وہ پہلو دکھنے والا ہے جس کا شاید دنیا کو اندازہ بھی نہیں۔ ناظرین، پروفیسر سائن کی پہلی پیشن گوئی یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے، جو کہ بالکل سچی ثابت ہوئی۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ ٹرمپ کی پاورز میں آتے ہی امریکہ اور ایران کے بیچ ایک بھیانک جنگ شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی ہو گئی۔ لیکن ان کی تیسری پریڈکشن جس نے سب کے ہوش اڑا دیے وہ یہ تھی کہ اس جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی امریکہ بری طرح ہار جائے گا۔ اور یہ صرف ایک پریڈکشن نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی لاجیکل آرگیومنٹس بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تیسری اور سب سے خطرناک پیشن گوئی کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر ایک ملٹری سپر پاور ایران سے کیسے ہار سکتی ہے۔ پروفیسر سائن جو کہ گیم تھیوری اور جیو پولیٹیکل یونٹس کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے نئے انٹرویو میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ نہیں جیت۔ چلیے سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران آخر اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم پروفیسر کی ڈیپ انالیسس کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران اس جنگ کے لیے پچھلے 1-2 سال سے نہیں بلکہ پورے کے پورے 20 سال سے تیاری کر رہا تھا۔ ان کی اسلامک رجیم میں اس کو ایک آخری جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں وہ امریکہ کو ایک بڑا شیطان مانتے ہیں۔ ایران نے پچھلے سال جون میں ہونے والی جنگ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کیا۔ اس وقت انہوں نے صرف حملہ نہیں کیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طاقت، ان کے ڈیفنس سسٹمز کی کمزوریاں اور ان کے حملے کرنے کے طریقوں کو بہت گہرائی سے سٹڈی کی۔ ان کے پاس پورے 8 مہینے تھے اس نئے حملے کی مکمل تیاری کرنے کے لیے، اور اس دوران وہ امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ میں آ کر اور کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ٹائم خرید رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران ڈائریکٹلی لڑنے کے بجائے اپنے پراکسیز کا بہترین استعمال کر رہا ہے۔ ان پراکسیز میں یمن کے حوثیز، لبنان کے حزب، فلسطین کا حماس اور عراق اور سیریا کی مختلف شیعہ ملیٹنٹس شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر امریکہ کی مینٹالٹی اور ان کے لڑنے کے طریقے کو اچھی طرح ریڈ کر لیا ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی صرف امریکن فوجیوں کو مارنا نہیں بلکہ ان کی ماسٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ پوری امریکن امپائر اور گلوبل اکنامی کو تباہ کیا جائے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی امریکہ سے ٹکرانے کے بجائے ان کنٹریز کو نشانہ بنا رہے ہیں جو امریکہ کی اکنامی کی اصل طاقت ہے، یعنی DCC کنٹریز، جن میں سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین شامل ہیں۔ ایران کی یہ اسٹریٹجی کتنی خطرناک اور ویل پلانڈ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف ملٹری بیسز پر نہیں بلکہ ان عرب ملکوں کے کرٹیکل انرجی انفراسٹرکچر اور
پانی کے نظام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ان ملکوں میں پینے کے پانی کا کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے۔ وہ سمندر کے نمکین پانی کو ڈی سیلینیشن کے ذریعے پروسیس کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ان ملکوں کا 60% سے زیادہ پانی انہی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے، اور پروفیسر سائن نے ایک بہت ہی ڈراؤنی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا ایرانی ڈرون جس کی قیمت مشکل سے $50,000 ہوتی ہے، اگر وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک مین واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ پر گر جائے اور اسے تباہ کر دے، تو اس 10 ملین کی آبادی والے شہر میں صرف 2 ہفتے کے اندر اندر پانی پینے کا پانی ختم ہو جائے۔ ذرا تصور کریں کہ 2 ہفتے میں ایک پورا شہر پیاس سے مرنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اس وقت پریکٹیکلی اسٹریٹ آف ہارموز جسے اہم سمندری راستوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں سے ان عرب ملکوں کا 90% کھانا اور اناج آتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدگی سے صرف تھوڑی سی بہت مہنگائی آئے گی یا گلوبل اکنامک ڈسٹرب ہوگی، لیکن اصل میں ایران اس وقت سعودیہ عرب اور UAE جیسے ملکوں کے وجود کو مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور یہاں آپ کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ عرب ملک امریکہ کی اکنامی کے لیے بھی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ پیٹرو ڈالر کا نظام ہے۔ یہ عرب ملک اپنا آئل دنیا کو ڈالرز میں بیچتے ہیں، جس سے ڈالر کی ڈیمانڈ ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، پھر یہی ڈیمانڈ ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، پھر یہی ملک ان ڈالرز کو واپس امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ آج کل امریکہ کی پوری اکنامی اور اسٹاک مارکیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کھڑی ہے۔ ان AI ڈیٹا سینٹرز میں سب سے زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ انہی گلف اسٹیٹ اور عرب ملکوں کی ہے۔ اس جنگ کے چلتے اگر یہ گلف اسٹیٹ اپنا آئل ہے، ان کی اکنامی تباہ ہو کر رہ جائے گی، اور ظاہر ہے پھر وہ امریکہ کے AI سسٹم میں مزید انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیں گے۔ جس دن یہ عرب انویسٹمنٹ رکی، امریکہ کا یہ جھوٹا AI ببل پوری طرح پھٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پوری امریکن اکنامی زمین پر آ گرے گی، جسے پروفیسر سائن نے اپنی زبان میں ایک فائنینشیل یونجی اسکیم کا نام دیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے ایڈوانس اور طاقتور امریکن فوج ان سستے ڈرونز کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکن ملٹری کا پورا اسٹرکچر اور مائنڈ سیٹ وار 2 اور کولڈ وار کے زمانے کا بنا ہوا ہے۔ کولڈ وار کے دور میں اصل مقابلہ مسل فلیکسنگ کا تھا کہ کس کے پاس سب سے مہنگی اور کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے، کون پہلے چاند پر جاتا ہے، اور کس کے پاس سب سے بڑے میزائلز ہیں۔ امریکہ کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم ایسی ہی مہنگی اور کمپلیکس ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہے، جس کو بنانے اور چلانے میں اربوں ڈالرز لگتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کی 21ویں صدی کی جنگ بالکل بدل چکی ہے۔ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کا دور ہے، جہاں ایک بہت سستا ہتھیار ایک بہت مہنگے سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل سے آنے والی ایک ویڈیو نے پوری کی پوری دنیا کے ڈیفنس ورڈز کو حیران کر دیا ہے، جہاں ایران کا صرف ایک عام سا بیلسٹک میزائل زمین کی طرف آ رہا تھا، اور اس کو ہوا میں روکنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے 11 الگ الگ انٹرسیپٹر میزائل فائر کیے، مگر پھر بھی وہ اسے روک نہیں سکے۔ دوسری طرف ایرانی شاہد ڈرونز پوری طرح سے ایران اور رشیا میں ہی بنے ہیں، یعنی ان کی سپلائی لائن پر انہیں کسی دوسرے ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا۔ شاہد 136 ڈرون، جسے گرین 2 بھی کہا جاتا ہے، اپنی سادگی اور لو کاسٹ کی وجہ سے ماڈرن وارفیئر میں ایک گیم چینجر ثابت ہوئے۔ ان ڈرونز میں 2 اسٹروک پسٹن انجن ہے، جو 185 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف اور صرف 100 لیٹر فیول میں طے کر سکتا ہے۔ اس کو چلانا بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف GPS کوآرڈینیٹس ڈال کر اسے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ بہت لو فلائنگ کرتا ہے، جس کے 2 فائدے ہیں۔
ایک تو یہ جہاں سے گزرتا ہے خوف پھیلاتا ہوا جاتا ہے، اور دوسرا لو فلائنگ کی وجہ سے اس کو انٹرسپٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ صرف 8 فٹ چوڑا یہ ڈرون 40 kg تک بارودی مواد لے کر جا سکتا ہے۔ اسے مہنگے انٹرسپٹر سے روکنا ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کو روکنے کے لیے ٹرین استعمال کی جائے۔ یو ایس ڈیفنس منسٹر اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے CNN کو بتایا ہے کہ ایرانی ڈرون امید سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اور انہیں بیلسٹک میزائل کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل ڈیزاسٹر ہے۔ ایک طرف ایران کا ایک سستا سا ڈرون یا میزائل کچھ $1000 کا ہے، جبکہ اس کو گرانے کے لیے امریکہ جو میزائل چلاتا ہے اس کی قیمت کئی ملین ڈالرز ہے۔ جب آپ $50,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے $2 ملین کا میزائل چلائیں گے تو یہ جنگ آپ لمبے عرصے تک افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب امریکہ کے پاس ان مہنگے میزائلز کا اسٹاک تیزی سے کم ہو رہا ہے اور انہیں اپنے ایشیا والے ملٹری ریزروز کو بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو انہوں نے چائنا کے ڈر سے بچا کر رکھے تھے۔ یہ اصل میں امریکہ کے اس غرور کے ٹوٹنے کی نشانی ہے جس نے 20 سال سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو نہ صرف پیٹرو ڈالر تباہ ہو جائے گا بلکہ دنیا تیزی سے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف چل پڑے گی جہاں امریکہ ایک دنیا پر انفلوئنس دفن رہ جائے گا۔ اس سب کے علاوہ ابھی تک امریکہ اور اسرائیل صرف ہوا سے حملے کر رہے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی ملک صرف ہوائی حملوں کے ذریعے کسی دوسرے ملک کی حکومت نہیں بدل سکا۔ رجیم چینج کے لیے آپ کو ہر حال میں کراؤن کو اتارنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے ٹاپ آفیشلز اور سیکریٹری آف وار کے بیان کے مطابق امریکہ کسی صورت اپنے گراؤنڈ پروپس فی الحال ایران بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آنے والے چند مہینوں میں امریکہ پر عرب کنٹریز اور اسرائیل کی طرف سے بہت شدید پریشر آئے گا کہ وہ زمینی فوج بھیج کر ایران کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے وائپ آؤٹ کرے، کیونکہ اگر ان ملکوں کو کچھ ہوا تو امریکہ کا پیٹرو ڈالر بھی ان کے ساتھ ڈوب جائے گا۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایسی جنگ میں کیوں کود گئے جس کے بارے میں ٹاپ ملٹری کمانڈر نے پہلے ہی وارن کر رکھا تھا۔ پروفیسر سائن کے مطابق اس بے وقوفانہ پلان کے پیچھے 3 بڑے ریزن ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو مجبور کیا۔ پہلا ریزن اوور کانفیڈنس۔ حال ہی میں ٹرمپ نے پینسلوینیا پر جو ایک چھوٹا سا سکسیسفل آپریشن کیا، اس سے وہ امریکن ملٹری کی کیپیسٹی کو لے کر اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے ہٹلر نے یورپ کو آسانی سے فتح کرنے کے بعد غرور میں آ کر سوویت یونین پر حملہ کیا تھا، جو آخر میں اس کی فوج کی تباہی کا سبب بنا۔ دوسرا ریزن ہے پولیٹیکل فائدہ۔ حالانکہ اس جنگ سے امریکہ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پرسنلی ٹرمپ کو سیاسی اور فائنینشیل دونوں فائدے مل رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل انڈائریکٹلی اس جنگ کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سعودی نے ٹرمپ کے داماد جیری کشنر کے پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ میں $2 ارب انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے بڑے فائنینشیل بیکر جیسا کہ مریم ایڈلسن ٹرمپ کے سیاسی کیریئر کو فنڈ کر رہی ہیں۔ بے شک یو ایس کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریزیڈنٹ تیسری بار نہیں آ سکتے، لیکن مریم نے کھلے عام کہا ہے کہ اگر ٹرمپ تیسری بار پریزیڈنٹ بننے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اسے $250 ملین دیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ کی آڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ وار ٹائم پریزیڈنٹ کے طور پر اپنا ٹینور ایکسٹینڈ کروا لے۔ تیسری وجہ میں پروفیسر نے کھل کر بتایا ہے کہ اگر آپ دنیا کے پرانے اور ایپسٹین فائلز کو اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس دنیا کا نظام اصل میں کچھ سیکرٹ سوسائٹیز چلا رہی ہے۔ ان میں سب سے مشہور گروپ ایلومیناٹی کا ہے جو مزید 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف جیزوئسٹ ہیں جو ویکٹن کو کنٹرول کر رہے ہیں، دوسری طرف ایسوسیئیشن فرینکرز جن کا ماڈرن اسرائیل کی پاور سٹرکچر کو پر ہول ہے، اور تیسری طرف فری میسنز جو امریکہ کے پورے نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری
ایریاز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان خفیہ اور طاقتور گروپس کا یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے میں مڈل ایسٹ میں ایک عظیم جنگ ہوگی، اور ان کے نزدیک اسرائیل کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے تاکہ زمین پر ان کا ہیون آن ارتھ قائم ہو سکے۔ یہ ایک پہلے سے لکھی ہوئی اسپریچول اسکرپٹ ہے جس کو یہ لوگ ہر حال میں فالو کر رہے ہیں، چاہے اس ایکشن میں کوئی لاجک ہو یا نہ ہو، اور چاہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے۔ ان کو صرف اپنے آخری زمانے کی ایجنڈا سے غرض ہے۔ یہ تھی پروفیسر سائن کی وہ تیسری پریڈکشن جو آج پہلی دو کے بعد سچی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اگر قسمت سے بھی جیت جاتا ہے تو پھر بھی یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ہار کہلائے گی۔ جس طرح عراق، لیبیا، سیریا اور افغانستان میں ہوا، ایران پر حملہ کرنا بھی اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مارنے جیسا ہوگا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی سلام۔